دوستو آج ہیلتھ ووکیبلری سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوجن کو انگلش میں انفلیمیشن کہتے ہیں۔ انفلیمیشن کھے یا الٹی کو انگلش میں وومیٹنگ کہتے ہیں۔ وومیٹنگ کمزوری کو انگلش میں ویکنس کہتے ہیں۔ ویکنس پانی کی کمی کو انگلش میں ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن موٹاپا کو اوبیسٹی کہتے ہیں۔ اوبیسٹی چکر آنا ڈیزینس۔ ڈیزینس نیند نہ آنے کو انگلش میں انسومنیا کہتے ہیں۔ انسومنیا جراثیم کش اینٹی بائیوٹکس۔ اینٹی بائیوٹکس صحت یابی ریکوری۔ ریکوری طبی معائنہ کو انگلش میں چیک اپ کہتے ہیں۔ چیک اپ کھانسی کو انگلش میں کپ کہتے ہیں۔ کپ زکام کو انگلش میں کولڈ کہتے ہیں۔ کولڈ سر درد کو انگلش میں ہیڈ ایک کہتے ہیں۔ ہیڈ ایک دانت کا درد کو انگلش میں ٹوتھ ایک کہتے ہیں۔ ٹوتھ ایک پٹی کو انگلش میں بینڈیج کہتے ہیں۔ بینڈیج دائمی کو انگلش میں کرونک کہتے ہیں۔ کرونک قبض کو انگلش میں کانسٹیپیشن کہتے ہیں۔ کانسٹیپیشن موچ کو سپرین کہتے ہیں۔ سپرین ذیابیطس کو انگلش میں ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ ڈائبٹیز دل کا دورہ کو انگلش میں ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک ٹوتھ کا کانٹیجیس۔ کانٹیجیس علامت کو سمٹم کہتے ہیں۔ سمٹم تشخیص کو ڈائگنوسس کہتے ہیں۔ ڈائگنوسس ٹانکے کو سٹیچز کہتے ہیں۔ سٹیچز خون کا ٹیسٹ کو بلڈ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ بلڈ ٹیسٹ غذائی قلت کو مال نیوٹریشن کہتے ہیں۔ مال نیوٹریشن نبض کو پلس کہتے ہیں۔ پلس سانس کو ریسپائریشن کہتے ہیں۔ ریسپائریشن درجہ حرارت کو ٹیمپریچر کہتے ہیں۔ ٹیمپریچر امراض چشم آپتھلمولوجی۔ آپتھلمولوجی شدید الرجی کو اینافلیکسس۔ اینافلیکسس مرض کو النس کہتے ہیں۔ النس عادی کو ایڈکٹیو کہتے ہیں۔ ایڈکٹیو بو کو ایپیٹائٹ کہتے ہیں۔ ایپیٹائٹ ٹوٹا ہوا کو بروکن کہتے ہیں۔ بروکن سرخ دانے کو انگلش میں ریشز کہتے ہیں۔ ریشز خراب کو سور کہتے ہیں۔ سور بدہضمی کو انگلش میں انڈائجیشن کہتے ہیں۔ انڈائجیشن جسم پر سرخ دانے کو انگلش میں ہائیوز کہتے ہیں۔ ہائیوز پھیپھڑوں کا پھول جانا اس کو انگلش میں برونکیٹس کہتے ہیں۔ برونکیٹس دردناک پین پل۔ پین پل طبی معاون پیرامیڈک۔ پیرامیڈک دوا فروش کو انگلش میں فارمیسسٹ کہتے ہیں۔ فارمیسسٹ ماؤتھ واش کو اورل یا ماؤتھ رینس کہتے ہیں۔ اورل اور ماؤتھ رینس علاج کا عمل کو انگلش میں میڈیکیشن کہتے ہیں۔ میڈیکیشن زکام کو انگلش میں انفلوئنزا کہتے ہیں۔ انفلوئنزا
زخم کو انجری کہتے ہیں، انجری۔ لوشن کو لوشن کہتے ہیں، لوشن۔ لوزنجز، لوزنجز کو لوزنجز کہتے ہیں، لوزنجز۔ مالش کو مساج کہتے ہیں، مساج۔ ٹیکا کو انگلش میں انجیکشن کہتے ہیں، انجیکشن۔ جراثیموں کا حملہ کو انگلش میں انفیکشن کہتے ہیں، انفیکشن۔ ہنگامی طبی امداد کو انگلش میں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، فرسٹ ایڈ۔ خاندانی ڈاکٹر کو فیملی ڈاکٹر کہتے ہیں، فیملی ڈاکٹر۔ آنکھ کا معائنہ کو انگلش میں آئی ایگزام کہتے ہیں، آئی ایگزام۔ سرد کو کولڈ کہتے ہیں، کولڈ۔ ڈاکٹر جس سے مشورہ کیا ہو، کنسلٹنگ ڈاکٹر، کنسلٹنگ ڈاکٹر۔ درد کم کرنے والی دوا، اسپرین، اسپرین۔ مکمل آرام کو بیڈ ریسٹ کہتے ہیں، بیڈ ریسٹ۔ الرجی دور کرنے کی دوا، اینٹی ہسٹامین، اینٹی ہسٹامین۔ نسخہ کو پریسکرپشن کہتے ہیں، پریسکرپشن۔ گولیاں کو انگلش میں ٹیبلٹس کہتے ہیں، ٹیبلٹس۔ مرہم کو آئنمنٹ کہتے ہیں، آئنمنٹ۔ ہنگامی حالت کو انگلش میں ایمرجنسی کہتے ہیں، ایمرجنسی۔ زکام کو فلو کہتے ہیں، فلو۔ ماہر نفسیات کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، سائیکالوجسٹ۔ ناسور کو انگلش میں فیسچولا کہتے ہیں، فیسچولا۔ آبلہ کو انگلش میں بلسٹر کہتے ہیں، بلسٹر۔ پیٹ کا درد، گریپنگ، گریپنگ۔ کھجلی، ایچنگ، ایچنگ۔ جگر کی سوجن، ہیپیٹائٹس، ہیپیٹائٹس۔ جلد کی سوزش، ڈرمیٹائٹس، ڈرمیٹائٹس۔ خسرہ کو انگلش میں میسلس کہتے ہیں، میسلس۔ دست کو موشنز کہتے ہیں، موشنز۔ جوش خون کو پلیتورا کہتے ہیں، پلیتورا۔ مریض کو انگلش میں پیشنٹ کہتے ہیں، پیشنٹ۔ سانس کی کمی کو انگلش میں شارٹنیس آف بریتھ کہتے ہیں، شارٹنیس آف بریتھ۔ سینے میں درد کو انگلش میں چیسٹ پین کہتے ہیں، چیسٹ پین۔ گلا درد، سور تھروٹ، سور تھروٹ۔ شدید سر درد، مائیگرین، مائیگرین۔ بواسیر کو انگلش میں پائلز کہتے ہیں، پائلز۔ کنپیڑے کو ممس کہتے ہیں، ممس۔ مرگی کو انگلش میں ایپیلیپسی کہتے ہیں، ایپیلیپسی۔ گنجاپن کو انگلش میں بالڈنس کہتے ہیں، بالڈنس۔ گلٹھی کو انگلش میں کوئٹر، کوئٹر۔ وبا کو انگلش میں ایپیڈیمک کہتے ہیں، ایپیڈیمک۔ عالمی وبا کو انگلش میں پینڈیمک کہتے ہیں، پینڈیمک۔ علاج کو انگلش میں ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، ٹریٹمنٹ۔ بولنے کی بیماری کو انگلش میں ایمنیسیا کہتے ہیں، ایمنیسیا۔ غذائی اجزاء کو انگلش میں نیوٹرینٹ کہتے ہیں، نیوٹرینٹ۔ خون کا جمنا کو انگلش میں
تھرومبوسس کہتے ہیں، تھرومبوسس۔ افاقہ کو انگلش میں ریمیشن کہتے ہیں، ریمیشن۔ دواخانہ کو انگلش میں فارمیسی کہتے ہیں، فارمیسی۔ یرکان کو انگلش میں جانڈس کہتے ہیں، جانڈس۔ غدود کو انگلش میں گلینڈ کہتے ہیں، گلینڈ۔ صحت کو ہیلتھ کہتے ہیں، ہیلتھ۔ بیماری کو انگلش میں سکنس کہتے ہیں، سکنس۔ الرجی کو الرجی ہی کہتے ہیں، الرجی۔ دمہ کو انگلش میں استھما کہتے ہیں، استھما۔ جراثیم کو انگلش میں بیکٹیریا کہتے ہیں، بیکٹیریا۔ ٹیکا لگانے کو انگلش میں ویکسینیشن کہتے ہیں، ویکسینیشن۔ پھیلنے والی بیماری مطلب نزلہ زکام، اس کو انگلش میں کنٹیجیس کہتے ہیں، کنٹیجیس۔ دل کی بیماری کو انگلش میں ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، ہارٹ ڈیزیز۔ زخم کو وونڈ کہتے ہیں، وونڈ۔ بے ہوشی کو انگلش میں اینستھیزیا کہتے ہیں، اینستھیزیا۔ دوستو، انگلش سیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔